السلام علیکم اسلامک پاتھ وے کے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ذی الحج کے مقدس مہینے کے پہلے عشرے کا وظیفہ بتائیں گے۔ ذی الحج کے پہلے عشرے کی راتیں ان راتوں میں شامل ہے جن راتوں کی اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں قسم اٹھائی ہے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے کوئی بھی چیز واپس لے کر نہ آئے، سب اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک اعمال سے بڑھ کر ہے۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان کی راتوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی راتیں ذی الحج کے پہلے عشرے کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں آپ جو بھی دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ دوستو، اگر آپ ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی راتوں میں دعائیں اور وظائف کر لیتے ہیں تو اللہ پاک اس انسان کی دعائیں، نیک خواہشات، ضرورتیں، تمنائیں اور دلی مرادیں پوری فرما دیتا ہے، اور اللہ اس انسان کے غم دور فرما دیتا ہے۔ ذی الحج کے پہلے عشرے کا وظیفہ یہ ہے، جس شام ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ فجر کی تلاوت کریں۔ تلاوت کے بعد آپ دعا مانگے یا نہ مانگے، اللہ اپنی قدرت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا۔ اللہ پاک عالم الغیب ہے اور دلوں کے بید خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ سے کیا چاہیے، میرے بندے کی کیا چاہت ہے۔ پیارے دوستو، ان راتوں میں اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، انشاءاللہ سب قبول ہوگا، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ خیر۔